25% تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے. تھوڑی بہت ٹیئر گیس بھی چلائی ہے، وہ بھی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ٹیئر گیس چلانا بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے ٹیئر گیس کو، کہ بڑے عرصے کی بیکار پڑی ہوئی تھی. اس کی تھوڑی سی ٹیسٹنگ کی ہے، زیادہ نہیں کی ہے، اور زیادہ محفوظ ہے ہمارے پاس. ابھی انسان جو ہے حیران ہوتا ہے، کل کو یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جی جو ایٹم بام ہے وہ ابھی پڑا ہوا ہے بہت دیر سے، تو ذرا جو مہنگائی سے پاکستان کے عوام رو رہے ہیں، ہم نے کہا ذرا چلا کے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم. میں ہوں طارق محمود. سینٹ انتخابات کا پہلا مرحلہ یعنی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا جو معاملہ ہے وہ آج اپنے اختتام کو پہنچا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات جمع کرائے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سینٹ کے جو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں اس پر خاصی لیدے ہو رہی ہے. مختلف جگہ پہ جو ان کے جو پارٹی کے ورکرز ہیں، جو لیڈرشپ ہے، اس پہ اعتراضات آ رہے ہیں. ایک جو بلوچستان کا ٹکٹ تھا عبدالقادر صاحب کو پہلے دیا گیا، پھر وہ واپس لے لیا گیا، اب انہوں نے آزاد حیثیت میں اپنے کاغذات جمع کرا دیے. اسی طریقے سے فیصل واڈا کے اوپر اعتراض ہوئے ہیں، سیف اللہ ابڑو کے اوپر اعتراضات ہوئے ہیں. جو سندھ کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ تھی انہوں نے اعتراض کیا. پھر اسلام آباد میں حفیظ شیخ صاحب کو جو ٹکٹ دیا اس کے اوپر بھی یہاں پہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اراکین قومی اسمبلی ہیں، شکور شاد صاحب، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، انہوں نے واضح اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے ووٹ نہیں دیں گے حفیظ شیخ صاحب کو. شکور شاہ صاحب نے فیصل واڈا پہ اعتراض کیا ہے. تو خاصی کمپلیکیشن ہے. عمران خان صاحب اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ مل رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جو گزشتہ شب پہنچے تھے کراچی، انہوں نے بھی وہاں لوگوں سے بات چیت کی ہے، منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. کچھ سینٹ کے جو امیدوار ہیں ان کے ناموں میں رد و بدل کا معاملات پہ بھی بات ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ جو اوپن بیلٹ والا معاملہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، جہاں سپریم کورٹ نے پوری جو الیکشن اسکیم ہے سینٹ کی وہ طلب کی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کل وہاں پہ پیش ہوں گے. ویڈیو اسکینڈل نون لیگ اس کو لے گئی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ جی کارروائی کریں. اس میں جو لوگ ملوث ہیں، نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ہے اس کی مدت آج رات 12 بجے ختم ہوگی. حکومت کہتی ہے کہ اس میں مزید توسیع نہیں کر سکیں گے، ٹریول ڈاکومنٹ جاری کریں گے اگر وہ کبھی انہوں نے ٹریول کرنا ہو تو. ساتھ ساتھ جو شیخ رشید صاحب کا بیان تھا، جو ٹیئر گیسز استعمال ہوئے اور فیڈرل جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے، اس کو بھی مریم نواز صاحبہ نے جو آپ نے دیکھا ابتدائیہ میں کہ خاصی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. تمام موضوعات پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب امجد نیازی صاحب، مجھے لاہور سے جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب علی پرویز ملک صاحب نے، اور کراچی سے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور صوبائی وزیر محترمہ شیلا رضا صاحبہ. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. امجد نیازی صاحب، یہ جو ہو رہا ہے کہ جی ہر جگہ سے بلوچستان سے پہلے آواز بلند ہوئی، پھر سندھ سے فیصل واڈا سیف اللہ ابڑو پہ ہوئی، پھر اب حفیظ شیخ صاحب والے معاملے کے اوپر، تو یہ پریشان کن صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے اوپر، یا نہیں یہ سب دھول بیٹھ جائے گی، سیٹل ہو جائیں گی چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق بھائی، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ پارٹی جو جاندار ہوتی ہے، وہ پارٹی جو تحریک ہوتی ہے، وہ پارٹی جس کے اندر بحث ہو، ہمیشہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، یقیناً اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اعتراض بھی آتا ہے اور لے دے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اچھا سائن ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ پارٹیز اپنے اندر آواز بلند کرتی ہے، کسی کے حق میں ہوتی ہے، کسی کے اگینسٹ ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ آواز جو ہے اس کو ہم مثبت انداز سے اس لحاظ سے لیں گے کہ جو کپتان کا فیصلہ ہے وہ سب کو قابل قبول ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مثبت پہلو ہے اس کا. تو پارٹی جہاں پہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ تگڑی ہو اور جس کے اندر لوگوں کو لگے کہ یہ ہماری پارٹی ہے، تو ہوتا رہتا ہے یہ پارٹیوں میں، اور فیصلے جو ہے وہ بحث و تمیز کے بعد متفقہ ہوتے ہیں اور خان صاحب کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. اور ہر دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی کئی مواقع ایسے آئے جس میں لے دے بھی ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی پھر پارٹی نے اس فیصلے کو مانا. اگر کپتان کا فیصلہ حتمی تو پھر عبدالقادر صاحب کو ٹکٹ جاری کر دیا تھا، پھر واپس کیوں لیا؟ تو کپتان تو دیکھیں ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ دیکھیں حتمی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ
جب ایک دفعہ آپ کا ٹکٹ جمع ہو جائے، دیکھیں اس پہ اعتراض آیا، اس پہ بحث ہوئی ہوگی دوبارہ، لازمی بات ہے۔ پارٹی کے اندر پارٹی کہ جو تھنک ٹینک ہے انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اور فیصل واڈا صاحب پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیجئے گا کہ وہ 2.5 سال تک وہاں پیش نہیں ہوئے، اب وہاں ان پہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی تھی تو اب سینٹ کا کینڈیڈیٹ ان کو بنا دیا۔ نہیں بھائی جان، طارق بھائی ایسے کوئی نشانات نہیں ہے یا نشان نہیں ہے جس کے لیے اس کو اتروا، وہ بھی ابھی تو دیکھیں اس کو بہت سارے جو فارمیلٹیز ہے، جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں، الیکشن کمیشن کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، ان سب سے پروسیس سے وہ گزر کے جائے گا، کوئی اوپر سے پیراشوٹر کے ذریعے تو نہیں آئے گا نا۔ دیکھیں یہ تو اپر ہاؤس جو ہے محترم ہے، معتبر ہے، کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، تو لازمی بات ہے اس میں جو بھی جائے گا، چاہے لوور ہاؤس ہو یعنی نیشنل اسمبلی ہو، تو اس کو ایک پروسیجر ہے، الیکشن کمیشن کے لاز ہوتے ہیں، اس لاز سے یہ گزر کے ول آف دا پیپل ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ جو بھی ہیں ان کا ہمارے جو امیدوار ہوں گے ان کا بھی یہ کالج ہے، اس سے وہ ان کو لوگ ووٹ دیں گے، ایم این ایز دیں گے، ایم پی ایز دیں گے، تبھی وہ بن کے آئیں گے نا، کوئی ادھر ادھر سے تو نہیں آئے گا۔ شیلا صاحب یہ فرمائیے گا، وہ کہتے ہیں چونکہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، چونکہ ہمارے پارٹی میں جمہوریت ہے، کھل کے رائے کا اظہار اور اختلاف کرتے ہیں، اس وجہ سے تو بڑی پازیٹیو سائن ہے کہ اگر کوئی سینٹ کے ٹکٹ ملے، لوگوں نے اعتراض کیا، تو یہ تو بڑا ہیلدی سائن ہے ڈیموکریسی کی۔ بالکل، ہر پارٹی میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، اور لیکن ہر پارٹی میں ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پہ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے۔ مختلف ٹی وی شوز میں بیٹھ کے الیکٹورل کالج کے جو ووٹرز ہیں وہ دھمکی نہیں دیتے کہ شکور شاد کہ میں اس کو نہیں دوں گا، فلاں کہ میں اس کو نہیں دوں گا، یا پھر جو اندر کی بات ہے کہ پرویز خٹک جو ہے وہ فلاں جگہ سے بائیکاٹ کر گئے اور یہ ہو گئے، یہ نہیں ہوتا، یا اس طرح کے بیانات نہیں چلتے کہ میں چاہوں تو گورنمنٹ گرا دوں اور چاہوں تو یہ ایک بات۔ تو کچھ فورمز ہوتے ہیں، ہماری پارٹی سے زیادہ کوئی ڈیموکریٹک پارٹی نہیں ہو سکتی، ہم کھل کے بات کرتے ہیں لیکن اس فورم پہ بات کرتے ہیں۔ اگر اس فورم پہ بات نہ کریں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پارٹی میں ڈسپلن نہیں ہے اور جمہوریت بھی نہیں ہے، اور وہ پلیٹ فارم یا پھر نہیں ہے جس پہ بات کی جا سکے، اس لیے جس کا جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ 22 سال کی جدوجہد کے بعد ابھی تک تو یہی تھا کہ وزیر اور اسپوک پرسنز جو ہیں وہ امپورٹ کیے ہوئے تھے، اور خان صاحب ملے تک نہیں تھے حفیظ شیخ سے جب ان کو منسٹر بنایا تھا۔ لیکن اب اتنے مجبور ہیں کہ کوئی ایک جدوجہد کا ایک اچھا پھل ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس کو کسی جگہ لگا دیں، تو اعتراض تو آئیں گے۔ اعتراض اس پہ نہیں آ رہے کہ لوگوں کو آپ کے کسی ایک فیصلے، آپ کے فیصلوں پہ مسئلہ ہے، سارے فیصلوں پہ۔ اگر آپ کے جو آنے ہیں لوگ، اس میں آپ کے لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہاں صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے کہ آپ کون سی پاور آپ کو یوز کرنی ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ علی صاحب آپ نے بات سنی، شیلا صاحبہ کہتی ہیں 22 سالہ جدوجہد کے بعد بھی یہی کمپلیکیشن آ رہی ہے۔ اسی قسم کی بات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کی، آپ کی پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے، تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ پارٹی کی جو لائنز ہیں اس میں اختلاف ہے، یا ایک پیج پہ نہیں ہے، یا کچھ اور معاملات ہیں، یا لوگ امپورٹ ہیں، یا فرینڈز آف عمران خان، کیا ہے اصل معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طارق بھائی، آج آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ دیکھیں اور کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پچھلے چند مہینوں کے اندر یہ جو بادشاہت کا نظام ہمارے اوپر امپوز کیا گیا تھا نا، مسلط کیا گیا تھا، یہ یقیناً ایکسپوز ضرور ہو گیا ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دوں گا اور اس کے بعد آپ کے ویورز کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ اور یہ معاملہ صرف سینٹ کی الیکشن تک محدود نہیں ہے طارق بھائی، کائنڈلی آپ ایک انفارم جرنلسٹ ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ جو انہوں نے پنجاب کے اندر جب لوکل گورنمنٹ کا نظام جلدی لپیٹا، کیونکہ صرف ان کو ان نمائندگان کی شکلیں پسند نہیں تھیں، کیونکہ ان کی وابستگی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھی، تو وہاں پہ سپریم کورٹ کے جو آنریبل ججز ہیں ان کی کیا آبزرویشن سامنے آئیں؟ انہوں نے یہی نہیں کہا کہ یہ تو بادشاہت والی ذہنیت رکھتے ہیں اور یہ آمریت پسند ہے کیونکہ یہ اس نظام کو تقویت نہیں دینا چاہتے، یہی انہوں نے بات آگے لے کے آئے نا۔ اب جو آپ نے سینٹ کے الیکشن کی بات کی، مجھے آپ ذرا طارق بھائی یہ بھی ذرا بتا دیں وہ کون سی ایسی پارٹی ہے جو الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹرڈ ہے، اس نے اپنے ورکروں سے اپلیکیشنیں مانگنے کی بھی تکلیف نہیں کی؟ کیا پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور ایسی جماعت ہے جس نے یہ حرکت کی؟ اچھا، اس کے بعد اب آ جائیں ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، اور ماشاءاللہ وہ ایسے ایسے
कैंडिडेट्स और सौगात ये आगे लेके आए हैं, कादर साहब जैसे, जिनको इनकी पार्टी का नाम नहीं मालूम। इसके बाद सिंध के अंदर वो आबरो साहब को इनकी सिंध का जो चैप्टर है वो तलाश कर रहा है कि भाई ये कौन आदमी है जिसको इन्होंने टिकट दे दी है। और तारिक भाई मैं आपको बताऊं, ये बुनियादी तौर पे ना करप्ट भी हैं, क्योंकि आपने देख लिया है अपनी एटीएमओ को किस तरह आगे लेके आ रहे हैं और उनको निवाजने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ बदनीयत भी हैं। अब मेरे भाई से जो आपके पास बैठा है, इससे ये पूछें कि फैसल वावडा साहब को सेनेट का इन्होंने इलेक्शन, ये जो टिकट देने की कोशिश की है, ये क्या आवाम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं? ये समझते हैं कि जी उनका पिछला जो, अगर ये अगला हल्फ वो उठा लेंगे सेनेट का, तो इनकी पिछली जो पिटीशन और कार्रवाई हो रही है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, क्योंकि वो अपने आप को वैसे ही वहां से इस्तीफा दे देंगे। ये इतना बेवकूफ समझते हैं। इनको क्या ये तो बता दें कि जो उन्होंने एफिडेविट जमा करवाया था कि मेरे पास दोहरी शहरियत नहीं है, वो उसके ऊपर झूठ लिखा था, क्या उसके ऊपर 62 और 63 जो साकिब और अमीन, क्योंकि ये सादिक और अमीन तो है नहीं, ये साकिब और अमीन है, तो मुझे बता दें क्या उसके बाद ये उस कार्रवाई से बच जाएंगे? ये बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। फैसल वावडा को भी सजा होगी, इनके एक एक एटीएम को सजा होगी, और इसके साथ साथ क्योंकि हमें ये बताते थे कि जो बक होती है ना वो कप्तान के पास जाके रुकती है, सारी जिम्मेदारी जो होती है वो कप्तान की होती है। इन सारी चीजों का जवाब इस अवाम के आगे जो उन्होंने माशी कत्ल किया है और अपनी एटीएमओ को हमारे पे इंपोज किया है ना, और ये रोज एटीएमओ को नवाजने की जो नई स्कीम लेके आती हैं, इसका जवाब इनको अवाम की अदालत में अनकरीब देना पड़ेगा। और इसी चीज के ऊपर पीडीएम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। ठीक, मैं न्याय साहब एक वक्फा ले लूं, जो गुफ्तगू फिर शैला साहिबा ने की है और अली परवेज साहब ने की है, इसी के तनाजुर में बात को आगे बढ़ाएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अमजद न्याजी साहब, अली परवेज मलिक साहब, शैला रजा साहब मेरे मेहमान हैं। अमजद न्याजी साहब, ये एक तो अकबर एस बाबर साहब ने कहा कि उनको पहले मतलब धमकियां दी गई, फिर लालच दी गई, मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स दी हैं, और वो कहते हैं मैं उसकी डिटेल भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा, वीडियो स्कैंडल को मुस्लिम लीग नून ले गई है इलेक्शन कमीशन के सामने। दोनों के ऊपर आपकी क्या कमेंट है? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मीठा मीठा हाप हाप कड़वा कड़वा थू थू। बात यह है कि 18वीं तरमीम की बात की गई। 18वीं तरमीम में आज तक ये नहीं पता चल सका कि उसका पैसा जाता कहाँ है। आज तक लड़काना की हॉस्पिटल्स तो बन नहीं सकी। 18वीं तरमीम की तो हमें तो यही समझ आती है कि अपना पैसे लेते रहो और बाहर के मुल्कों में टीटी के जरिए कभी आते रहें कभी जाते रहें। दूसरी बात यह है कि आपने की कि जी अकबर बाबर की आपने बात की। देखिए वो तो अरसे से मैं समझता हूं कि उसके ऊपर डिस्कस करना भी फजूल है, इसलिए कि वो कभी इधर की मार रहा है कभी उधर की मार रहा है। और उसके आप खुद समझते हैं कि ये ब्लैक मेलिंग की बात कर रहे हैं। ब्लैक मेलिंग है तारिक भाई, ये है ब्लैक मेलिंग। और आपको पता है ब्लैक मेलर ऐसे कई रास्ते ढूंढते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अकबर एस बाबर को आप ब्लैक मेलर समझते हैं? फैसला कर देगा। अमजद साहब, अकबर मैं ब्लैक मेलिंग ही समझता हूँ। देखिए मैं उसे ब्लैकमेलर ही कहूंगा। तो उनके पास कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं? देखिए अगर हैं तो ले आए जी। अब हमने उनको रोका तो नहीं। ऐसे कोई ना इस मीडिया के दौर में ना किसी को धमकियां दी जाती है और ना कोई धमकियां वसूल करता है। ऐसे ही हवा में मारते हैं अपने नंबर बनाने के लिए। माजरत के साथ आप जैसे बड़े एंकर्स को तो मैं समझता हूँ जो आपको ऐसे लोगों का नाम लेना भी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन में नून लीग की गवर्नमेंट जो है अपना नून लीग के लोग जो है वो लेके गए हैं अपना वीडियो को, तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर तहकीकाती जो है कमेटी बना दी गई है और उसके ऊपर हमें खुद जो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हम एक्शन लें, क्योंकि ये लम्हा फिक्रिया है पूरे। इसलिए तो हम ये सारा इनिशिएटिव दे चुके हैं कि जी आए ऐसे इंतखाबात कराएं जिसके ऊपर जो हमारा मोतबर इदारा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उस पे हर्फ ना आए। लेकिन वही बात आ जाती है कि हम कहें
تو جی ہم نہ مانو والے بات ہے. اب ان کو چاہیے کہ پازیٹو پالیٹکس کریں. اتنے عرصے سے یہ پالیٹکس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں ہم بڑے سیزنل پالیٹیشین ہیں, بڑی پرانی پارٹیز ہیں, تو آئیں پھر آگے کی طرف بڑھے. ایک شارٹلی کامنٹ, تحقیقاتی کمیٹی نے پہلے دن کہہ دیا کہ اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں ہوگی, حالانکہ عبداللہ معیار صاحب تو کہتے ہیں جی پیسے ادھر دیے. بات ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے لو جو جن کا نہ کچھ سر ہے نہ پیر ہے, ان کے بارے میں کیا تحقیق ہے. دیکھیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں اسپیکر صاحب اور خٹک صاحب, اور ان کا دیکھیں کوئی ایسی بات, کوئی ایسی مطلب جو اب جن لوگوں پہ الزام تھا, جن لوگوں کو باقاعدہ مطلب ان کی چیزیں سامنے آئے, ان کو پارٹی نے ڈے ون پہ نکال دیا. اب دیکھیں بات جو ہوتے جن کو نکالا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ہم کسی کو انوالو کر لیں گے تو ہم میں بھی بچ سکیں, لیکن ہم ایسی باتوں پہ یقین ہے. ہمیں جمہوریت دیکھیں, ہم نے جو لوگ 20 کو نکالنا آسان لوگ نہیں تھے, آسان. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے جو قانون کا ہمارا منسٹر تھا اس کو علیحدہ کر دیا کیا, کہ جب تک وہ صاف نہیں ہو گیا. ان سے ایم پی اے کی سیٹ سے بھی ریزائن کروائیں گے, کیونکہ وہ تو ویڈیو میں نظر آئے ہیں, وہ پی ٹی آئی کی ایم پی اے. دیکھیے اس کے لیے باقاعدہ ہم نے تحقیقاتی کمیٹی اپنی فیکٹس اور فائنڈنگ جمع کرائے گی پارٹی کو, خان صاحب کو, انشاءاللہ تعالی. ہم دیکھیں ہم نظام میں تبدیلی کے خواہاں ہیں, ہم نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں, ہم اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. چلیں شیلا صاحب وہ کہتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی بات کی, 20 لوگوں کو نکال دیا, تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے, اس کی رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی, نظام کو تبدیل کر رہے ہیں. ایسا تو کسی نے نہیں کیا, آپ لوگ بھی پازیٹیو پالیٹکس کریں. اچھا میں ایک تو بھائی سے یہ کہوں گی, دیکھیں یہاں لگتا ہے میٹھا میٹھا ہاپا کڑوا کڑوا تھو, کیونکہ یہاں پہ آپ کو لگانا چاہیے. تھوڑی سی اصلاح کر دیتی ہوں. یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ آپ کے لیے انتہائی غلط چیز تھی, لیکن اس کا ایک جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو اس وقت یاد آ رہا ہے, اس کو تو آپ چارٹر آف کرپشن کہتے تھے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پوائنٹ پر ابھی بھی رکے ہوئے ہیں. آپ کا طریقہ غلط ہے. اسی طرح ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہم نے وہ جو ویڈیو اسکینڈل ہے, تو وہ ویڈیو اسکینڈل جو ہے وہ تو خان صاحب نے 2018 میں دیکھ لیا تھا, جب سعد رفیق صاحب منسٹر ریلوے تھے. تو تیسرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو خان صاحب نے کہا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن, اس پہ انکوائری بیٹھے, اور پہلے جو ہے وہ سعد رفیق صاحب کو ہٹائیں, کیونکہ اگر وہ منسٹر ہیں تو ان کے نیچے انکوائری کیسے ہوگی. شیخ رشید صاحب نے ماشاءاللہ سینچری کر لی تھی ان کے دور میں, لیکن وہ نہیں ہٹائے گئے. ان کو انعام دیا گیا کہ شاباش وزیر برائے تباہ ریلوے, اب داخلہ کو تباہ کرو اور ایکسپائرڈ شیل چلا کے اپنے سپاہی شہید کرو. تو یہ ہوتا ہے کڑوا کڑوا تھو تھو, اور دوسرا اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب نکالا لوگوں کو تو تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا, تو جو اس ویڈیو میں جو خان صاحب نے دیکھ لی تھی اس میں تو آپ کو کچھ اور کارروائی کرنی چاہیے تھی. اب آپ نے کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں جیسے اکبر ایز بابر ہے, ایسے لوگ شہرت کے لیے ہوتے رہتے ہیں, تو جسٹس وجی بھی پھر شہرت کے بھوکے ہوں گے. پھر اب جو کچھ اور لوگ آپ کے ساتھ جو شور مچا رہے ہیں غلط ٹکٹ پہ وہ بھی بھوکے ہوں گے. تو اگر اکبر ایز بابر غلط تھا تو آپ نے 30 دفعہ جو ہے وہ کیوں اس میں اسٹے لیا؟ آپ کہتے کہ جا آ جائیں, ہم اپنے آپ کو فیئر ظاہر کرتے ہیں. آپ نے جو ہے 7 دفعہ جو ہے وہ اس میں سپریم کورٹ میں مسائل کیے, پھر 8 دفعہ وکیل بدلے, پھر آپ نے کہا یہ ہمارے ہیں ہی نہیں کیسز لاڑکانہ, اور اس پہ تو آپ پہنچ رہے ہیں, اس کا بھی میں جواب دیتی ہوں. لیکن یہ اسٹیٹ بینک کو کیوں معلوم کرانا پڑا؟ یہ تو ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہ کیسز ہی نہیں, یہ اکاؤنٹ سے نہیں ہے, اور پھر اسٹیٹ بینک جو ہے اس کے ذریعے معلوم کرایا جائے کہ ہاں جی آپ کے اکاؤنٹ سے. رہی بات 18ویں ترمیم کی, تو آپ کے اتحادی ہیں, حکومت کے پاس تو بڑی پاورز ہوتی ہیں, تو آپ اپنے اتحادیوں سے غلط کروا لیں 18ویں ترمیم کو. ٹھیک. علی پرویز صاحب, یہ ویڈیو اسکینڈل الیکشن کمیشن میں جو لے گئے, نکلے گا کچھ؟ اتنی سالوں پینڈنگ پڑی رہتی ہیں چیزیں, کچھ نہیں نکلتا, بس پیشیوں پہ پیشیاں, تو پھر یہ ایک اور اسی طریقے کی پریکٹس.
طارق بھائی مجھے ذرا یہ تو یاد دہانی کرا دیجئے گا، یہ اکبر ایس بابر جن کو میرا بھائی آج بلیک میلر کہہ رہا ہے، یہ پی ٹی آئی کا بنیادی رکن نہیں تھا؟ یہ تو وہ فاؤنڈنگ جو لوگ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جد و جہد کر کے، جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ 22 سال پتہ نہیں انہوں نے کتنی جد و جہد کی تاکہ یہ قادر صاحب کو بلوچستان سے سینیٹر لا سکیں، تو اس کے اندر یہ بنیادی رکن نہیں تھا؟ آج ان کو بلیک میل کر رہا ہے۔ پر چلیں، یہ جو فورن فنڈنگ والا معاملہ ہے نا، میری بہن نے بالکل ٹھیک کہا، اب اس میں اکبر ایس بابر یا کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے ثاقب اور امین وزیر اعظم صاحب ہیں نا، آپ جانتے ہیں نا، انہوں نے خود حلف نامہ دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے اندر کہ میں ساری چیزیں خود ویریفائی کرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے نا، یہ تو اسٹیٹ بینک نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے اکاؤنٹ چھپا کے رکھے ہوئے تھے، اس کے اندر کیا کم کیا زیادہ وہ تو ایک بات کی بحث ہے، انڈیا سے پیسے آئے نہیں آئے وہ تو بات کی بحث ہے، کیونکہ ان کو کنسیلمنٹ کے اوپر ہی ان کو ماشاءاللہ ڈسکوالیفائی کیا جائے گا۔ اور یہ میرے بھائی سے پوچھ لیں نیازی صاحب سے، اگر یہ کوئی اپنا اثاثہ چھپائیں جب اپنے گوشوارے بناتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ تو آج کیا پی ٹی آئی کے لیے کوئی مختلف سزا ہوگی؟ تو یہ کائنڈلی ان سے ذرا ان کی باری میں پوچھ لیجئے گا۔ دوسری بات کی کہ آئیں صرف تنقید بنائے، تنقید نہ کریں، اداروں کو مضبوط کریں۔ تو مجھے طارق بھائی ذرا بتائیے گا، وہ سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس کے اندر کیا نیب کے بارے میں بتایا تھا؟ کون وہ ہمارے آج کے کمزرف حکمران ہیں جو اداروں کو ابیوز کرتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے؟ یہ میں نے کہا تھا یا شیلا صاحبہ نے کہا تھا؟ یہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا۔ مجھے بتا دیں بشیر میمن صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں کیا کہا تھا؟ وزیر اعظم صاحب بلا کے بشیر میمن صاحب کو کیا کہتے تھے؟ ایف آئی اے کے کس کے خلاف ایکٹ کرو، یہ بھی تو ذرا بتا دیں نا۔ اس کے بعد اینٹی کرپشن جو اتھارٹی تھی پنجاب کے اندر، وہ یہاں پہ کس طرح سے اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرتی رہی۔ تو یہ ٹی وی کے اوپر ہمیں آ کے جو درس دینے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بچے کو پتا چل گیا ہے کتنے یہ صادق اور امین ہیں۔ کائنڈلی اب یہ باتیں چھوڑ دیں، لوگوں کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے ان کو جتنی دیر بھی سلیکٹڈ جس بندے نے کیا ہے اس کے مطابق ذمہ داری ہے، ان کو کہیں کچھ کر کے دکھائیں، اگلوں کی تکلیف کا احساس کریں۔ اب آپ نے بات کی جو ویڈیو سکینڈل کی، مجھے طارق بھائی مجھے بتائیں، یہ میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو ڈے 1 کے اوپر کارروائی کر دی۔ عمران خان صاحب کا 2018 کا حامد میر کے ساتھ کا انٹرویو نکال کے ذرا پلے کر کے تو دکھا دینا یہاں پہ، جس کے اندر وہ کہتے ہیں میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہمارے لوگ پیسے لے رہے تھے۔ اس کے بعد وہ بیگ صاحب نے شاید آپ ہی کے چینل کے اوپر بیٹھ کے بات کی کہ جی کہ یہاں پہ ہمارے پاس 2 USB ویڈیوز ان کو لا کے وزیر اعظم صاحب کو دی گئی تھیں، جس کے اندر ساری ویڈیوز انہوں نے خود دیکھی۔ تو مجھے بتائیں اگر یہ بیگ صاحب کہہ رہے تھے علی بھائی، وہ میرے پروگرام میں بیگ صاحب کہہ رہے تھے کہ دوسری جو ہے وہ کھل نہیں رہی تھی USB، تو 15 دیکھ لی تھی دوسری۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں طارق بھائی، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو لا منسٹر اس کو 2.5 سال کے لیے بنائی رکھا، اس کو بھی تو ذرا بتا دینا کہ یہ ثاقب اور امین صاحب کا معیار کیا ہے، اپنے لیے کیا معیار ہے، لوگوں کے لیے کیا معیار ہے، یا ان کے پاس کوئی ایسی ڈرائی کلیننگ مشین ہے جس کے اندر سے یہ گزارتے ہیں اور بندہ انہی کی طرح ثاقب اور امین ہو کے باہر نکل آتا ہے۔ ٹھیک، اب آ جائیں آپ میرٹ کے اوپر کہ کیا یہاں پہ سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں میری رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے، پر میری پارٹی نے بار بار یہ بتایا ہے کہ ہم کمیٹڈ ہیں اس چیز کو، اس ترمیم کو لانے کے لیے، پر ان نالائکوں نے جو طریقہ اڈاپٹ کیا ہے ہم اس کے سہولت کار نہیں بن سکتے۔ ہم اس کے اوپر چاہتے ہیں ایک تھریڈ بیسڈ ڈسکشن ہو، کیونکہ ابیوز کو چیک کرنے کے ایک سے زیادہ وہاں پہ طریقہ کار موجود ہیں۔ ہمیں یہ بھی جواب دیا جائے کہ الیکشن کمیشن آج تک کیوں چپ رہا ہے؟ اگر یہ ویڈیوز موجود تھیں، اگر یہ ساری یہاں پہ حرکتیں ہوتی تھیں، ان کی بھی تو بنیادی ذمہ داری ہے نا۔ اس کے اوپر تھریڈ بیسڈ ڈسکشن کریں۔ 12 منٹ کی ڈسکشن ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ اپنی مدینہ کی ریاست کے اندر اسی طرح اس کو رکھیں۔ امجد صاحب مجھے بریک لینی، اگر آپ پہلے علی پرویز صاحب نے جو بات کی ہے ڈرائی کلین والی کہ جی جو آپ کی اس میں سے گزرتا ہے وہ ڈرائی کلین ہو جاتا ہے، اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں، اور کسی اور بات پہ تو پھر بریک لو، تو پھر شیخ رشید والے ٹاپک کی تو اوپر لاسٹ سیگمنٹ میں بات کر لیں۔ حافظ صاحب ان کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج تک سپریم کورٹ نے اتنے سخت الفاظ کسی کے بارے میں نہیں کہے کہ سسلین مافیا ہیں، تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سسلین مافیا ہیں، اور ٹی ٹیز اور منی لانڈرنگ اور بہت کچھ جو ہے انہی کے کھاتے میں ہے، ہمارے بیگ میں ایسا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کل بھی سچ ثابت ہوا اور آج بھی یہ سچ ثابت ہوگا، ڈرائی کلین والی بات آنے والے وقت میں بھی۔
دیکھیں میری بات سنیں، ہاتھ کی انگلیاں جتنی بھی ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں برابر نہیں ہو سکتی. ہم کسی کے فرد کے بارے میں دیکھیں، اللہ کی ذات بھی بہتر جان سکتی ہے، لیکن ہمیں اپنے لیڈر کے بارے میں بالکل معلوم ہے کہ وہ جتنے صاف ہیں، شفاف ہیں. اس لیے نہیں کہ میرے لیڈر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے انہیں بڑے قریب سے دیکھا ہے. اللہ کا شکر ہے جس فیصلے پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں پھر کھڑے ہی ہوتے ہیں. لیکن لیڈر کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی اتنا ہی یقین ہے. دیکھیں میں بات سنو، اچھا ان کے بارے میں اگر میں ان کے ساتھ جو لوگ گھوم رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ آج جتنی بھی پنجاب میں قبضے مافیا تھے ان میں سب میں نون لیگ کے لوگ ہی نکل رہے ہیں. کل ان کی حکومت آئے گی تو آپ کے نکلنا شروع ہو جائیں گے. ایسا بھی یہ تو انفارچونیٹ کلچر ہے پولیٹیکل. دیکھیں ہم تو آج بھی کہتے ہیں اگر کہیں پہ ہمارے کوئی لوگوں نے قبضہ کیا یا ہم نے کیا تو بتا دیں، ہم اس پہ کارروائی کرتے ہیں. آپ بتا دیں، گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، بالکل ہم کارروائی کریں گے. ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. جو بھی غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہوگا وہ صحیح ہوگا. اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ قبضہ مافیا ہو تو 16 لاکھ روپے لے کے ریگولرائز کروا لے. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کا کوئی ورکر یا کارکن اگر اس کے پاس جینوئن بونافائیڈ پرچیزر بھی ہو، اس کو کورٹ نے اس کے اندر سٹے بھی دی ہو، اس کے بعد بھی اوپر سے بلڈوزر چلا دیں، وہ ٹھیک ہے؟ یہ کس قسم کی گفتگو ہے؟ دیکھیں یہ آپ بات کو صرف ٹویسٹ کرنے ہیں. اس کے اوپر بڑا ایک کمپریہنسو فیصلہ آیا ہے اور اس کے مطابق کہ اس وقت جب زمین لی گئی تھی تو اس وقت کیا سی ڈی اے کے اندر تھے؟ دیکھیں وہ سی ڈی اے کے اندر تو نہیں تھی نا. افسروں کو کہتے ہیں وہ اس کے لیے ایک بڑا پروسیجر تھا جس کو اڈاپٹ اس وقت کیا گیا تھا. اپنے فیصلے مان لیتے ہیں، ہمارے حق میں جو فیصلے آتے ہیں پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا تھا. اس کو باقاعدہ اس وقت کے وقت آپ اگر دیکھیں اس وقت جب یونین کونسل تھی تو باقاعدہ اس میں ڈاکومنٹ جمع کرائے گئے تھے. بات کو ٹویسٹ کرنے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر الزام تو لگانے سے مطلب بنی گالا کے اندر 12 لاکھ روپے دے کے 16 لاکھ روپے کے دے کے وہاں پہ انکروچمنٹ کو اور قبضے کو ریگولرائز کرایا گیا، وہ کس نے کیا آپ بتا دیں. چلے میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر وقت کا میں پروگرام کو جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیلہ صاحب لاسٹ سیگمنٹ ہے چونکہ وقت کا. میں شیخ رشید صاحب نے کہا تھا یہ جی ہمارے پاس ٹیئر گیس رکھے ہوئے تھے، تھوڑے استعمال کیے ہیں، 25% بڑھا دیے. بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ کتنے ڈپارٹمنٹ آ گیا ہے کہ جناب موٹر وے پولیس نہیں بڑھ رہی، آئی بی کے نہیں بڑھ رہے، نیب کے پیسے نہیں بڑھ رہے، فلانے کے نہیں بڑھ رہے، فلانے کے نہیں بڑھ رہے. تو وہ بھی ہاتھ ہو گیا لگتا ہے وفاقی ملازمین کے ساتھ. دیکھیں وہ تو پورے پاکستانی قوم کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں. دسمبر سے لے کے اب تک 6ٹھی دفعہ پیٹرول کی پرائس بڑھی ہیں. آٹا، چینی، چاول، انڈے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے مہنگے ہوں گے. جو مہنگائی ہے وہ سوچ نہیں سکتا شخص. اور ریمیٹنس کا ذکر کر رہے تھے خان صاحب، تو ان کو بتا دوں کہ حوالہ انڈی ہمارے زمانے میں بند ہوا تھا. بڑی زبردست کارروائی ہوئی تھی. خانانی اینڈ کالیا کا کیس سب کے سامنے ہے. اس وقت سے ریمیٹنس بڑھی رہا ہے ماشاءاللہ وقت کے ساتھ. اور دوسری بات میں شیخ رشید کے بیان کی مذمت کرتی ہوں. اس سے پہلے انہوں نے ایک اور گیدڑ بھپکی دی تھی کہ قانون جو ہاتھ میں لے گا یہ کرے گا. بھائی تقریر تو آپ کی تھی جب آپ نے کہا تھا جلاؤ، گھیراؤ، مارو. ہم نے تو ابھی تک ایسی کوئی ڈیسپریشن نہیں شو کی. پوری جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ہم تو ابھی تک نارمل چل رہے ہیں. اب آپ ہمیں ڈرا رہے ہو کہ ہمارے پاس بہت ساری ایکسپائرڈ ہے. ہاں آپ نے ایک پولیس آفیسر کی جان لے لی اور پھر یہ ہو رہا ہے کہ وہ تو دل کا مریض تھا. دل کا مریض تھا تو پھر تو ایک اور بڑی گڑبڑ ہے. کیا وہاں تو اس کو اس طرح کی ڈیوٹی کیوں دی گئی؟ اس کو سمجھ کے دی جانی چاہیے تھی. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. اور پھر اس طرح سے جو گیس اس دن چھوڑی گئی ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی شرمناک بات ہے. اور کوئی بات نہیں، ہمارا جب دھرنا ہوگا تو اس میں عوام الناس اسی طرح شامل ہوگی کہ وہ ان کے جھوٹ سن کے اور ڈائریکٹ سہ رہے ہیں. ٹھیک. علی پرویز صاحب، شیخ رشید صاحب کا اسٹیٹمنٹ، مریم صاحبہ کہتی ہیں کسی دن کہہ دیں گے ایٹم بم بھی رکھا ہوا ہم نے چلا دیا مہنگائی کی وجہ سے. وہ تو مہنگائی بم چلایا ہوا ہے. حکومت
बात इस तरह से है तारिक भाई कि हुकूमत करने के लिए ना सिर्फ ज़र्फ होना चाहिए जो आज की हुकूमत के अंदर बिल्कुल मेरे ख्याल से मौजूद नहीं है, पर इसके साथ साथ किसी किस्म की कोई काबिलियत तो होनी चाहिए ना। जब आप खुद कहते हो कि जी इसको मैं कभी चपड़ासी नहीं रखूंगा और आज उसको उठा के सबसे बड़ी अपनी वजारत दे दें, तो यहाँ पे एक थिएटर की तरह ही आपको सारा कुछ होता हुआ नजर आएगा ना। मेरा तो ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि मुजम्मत इस मामले की, सिर्फ मुजम्मत करना बहुत छोटा लफ्ज है, और मेरे ख्याल से ये शेख रशीद साहब क्योंकि दो मानी रखते वाली गुफ्तगू करते हैं, डबल मीनिंग गुफ्तगू करते हैं, ये उन्होंने मेरे ख्याल से पीडीएम को डराने धमकाने की कोशिश की है, क्योंकि वो इमरान खान साहब की ईमा के ऊपर जिस तरह से पहले बाकी इदारों को अब्यूज कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि अब मैं इंटीरियर मिनिस्टर बड़ा जखीरा मौजूद है हमारे पास, अभी हमने थोड़ा बहुत चलाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये डबल मीनिंग गुफ्तगू उनको कहें बंद करें, ये थिएटर का स्टेज नहीं है। अगर वो चाहते हैं अपने मुखालफीन को खुद टेक ऑन करना चाहते हैं, तो कम से कम इतनी जुर्रत रखें कि सामने टीवी के आके कह सकें कि यही तुम्हारे साथ मैं रवैया करूंगा, क्योंकि तुम यहाँ पे लोगों की आवाज उठाने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हो, तुम यहाँ पे चीनी चोरी के लिए आवाज उठाने के लिए आ रहे हो, तुम यहाँ पे आटा चोरी के लिए आवाज उठाने के लिए आ रहे हो, तुम यहाँ पे जो लोगों के लिए जो इन्होंने बिजली महंगी कर दी है उसकी आवाज उठाने के लिए आ रहे हो। तो इस किस्म की डबल मीनिंग गुफ्तगू मत करें, जुर्रत पैदा करें, इखलाकी जुर्रत पैदा करें, काबिलियत पैदा करें कि कम से कम अगर और कुछ नहीं कर सकते तो टीवी की स्क्रीन के ऊपर आके सच्चाई से जो दिल के अंदर हो वो गुफ्तगू तो कर सके ना। जी नहीं, सब शेख रशीद साहब को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, वो थे हमने थोड़े चलाए, बड़ा जखीरा मौजूद है, या वो देखें शेख साहब ने एक बात की है, अगर उन्होंने कुछ किसी के कांटेक्ट में बात की है तो मैं समझता हूं, या उन्होंने कोई इनडायरेक्ट बात की है। देखिए वजीर दाखिला हैं, लेकिन कुछ बातें मुनासिब होती हैं, कुछ बातें नामुनासिब होती हैं। अब चूंकि वजीर दाखिला ने किस मुनासबत से ये बात की है, अगर वो समझते हैं कि मेरे तो हमेशा से ये कायल रहा हूं इस बात का कि हर एक को आज़ादी हासिल है कि वो अपनी बात कर सके, लेकिन एक शर्त एक होनी चाहिए कि कोई किसी को भी ये जरूरत नहीं होनी चाहिए वो कानून को हाथ में ले कहते हैं हमारे पे बड़ा शेलिंग का जखीरा पड़ा हुआ था, थोड़े बहुत हमने चलाए हैं। भाई ये तो पूछ लें, ये वाली बात जो है मुनासिब है कि गैर मुनासिब है, उसको तो ये गोल कर गए। जी नहीं ऐसा, वो कहते हैं ये तो बता दें कि मुनासिब है कि गैर मुनासिब, इम्तिहान में डाल रहे हैं। मैंने तो कहा गया है कि अगर उन्होंने इन्हीं की बात का मैंने जवाब दिया कि ये ना समझे, अगर मगर कुछ नहीं है सर। मैंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि जी नहीं, ये अगर मगर का हमें नहीं पता, वहां पे जो सरकारी मुलाजमीन अपने हक के लिए बाहर निकल के एहतजाज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वजीर आज़म कहता है मेरी लाखों की तनख्वाह है और मेरा गुजारा नहीं होता। वो कहते हैं तुमने अपनी नालायकी से 25% या 30% महंगाई कर दी है पिछले 1 साल के अंदर, चीनी दुगनी कर दी है, वो इस हक के लिए बाहर निकले तो उनके ऊपर ये गुफ्तगू करना मुनासिब है गैर मुनासिब है? जी नहीं ऐसा। देखिए असल बात यह है कि हाफिज साहब इनकी जो लियाकत है ना, अल्लाह ताला वो लियाकत हमें ना दे, क्योंकि इनकी लियाकत में सिर्फ राय विंड बना, इनकी लियाकत में सरे महल बने, इनकी लियाकत में सिर्फ दुबई टावर बने, इनकी लियाकत में सिर्फ मे फेयर के जो है वो फ्लैट बने और पता नहीं कितने। ये आंसू गैस से आप रुलाने वाली बातों पे किधर चले गए? आंसू गैस का जिक्र कर रहे थे। मैंने रुलाने वाली मैंने तो नहीं जवाब देंगे, मुनासिब गैर मुनासिब का नहीं, अगर मगर के चक्कर में रखेंगे। इनकी जो लियाकतें हैं ना, इन्होंने इनकी लियाकतों ने मुझे वो कह रहे हैं दोनों लियाकत आपके साथ है, आमिर लियाकत भी और लियाकत जतोई भी। जो लियाकतें हैं मुझे ये बता दें, हाफिज साहब मेरी बात सुन लें ना, ये सुन लें अपने जो मौके पे, मैंने तो इनको इंटरप्ट नहीं किया। इनकी लियाकतों ने मुल्क का कोई एक इदारा भी इस काबिल नहीं छोड़ा जिसको हम कह सकें कि वो एक एज ए मॉडल है, और इनकी लियाकतों ने जो इनकी तजर्बाकार टीमें थी, सिवाय उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा, उन्होंने सिवाय करप्शन के अलावा, उन्होंने सिवाय लूटरिंग के अलावा कुछ भी नहीं किया। इनकी लियाकतें तो ये थी, अगर ये बात को ये बड़ी भाई मुनासिब है गैर मुनासिब है, कह रहे हैं ये वाला जवाब दे दें, बयान मुनासिब था कि गैर मुनासिब था? मुझे मैंने कह दिया कि देखें किसी को मकसूद आजादी है, हर इंसान को आजादी है कि वो अपनी बात
کہہ سکے، کر سکے، مناسب آپ کی نظر میں ہے کہ نہیں ہے؟ احتجاج کرے پرامن کے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کسی کے بارے میں وہ کہہ دیا نا علی پرویز صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ غیر مناسب ہے. نیازی صاحب سے جو کہلوانا چاہتے تھے کہہ دیا انہوں نے، کہا جی ان کے کیا ہے. ویسے پروگرام ختم. ویسے شیخ رشید صاحب، دل سے خوشی ہوئی، آپ ایک خاندانی آدمی ہیں، آپ نے ہمارا دل خوش کیا. نیازی صاحب، علی پرویز ملک صاحب، شیلا رضا صاحبہ، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.